غزہ اور ایران میں سب کچھ کرنے کے باوجود اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ ایران سے آنے والی خبروں نے اسرائیلی حکام کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ایران کی تیاریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اب کی بار اسرائیل کا کچومر نکال دیا جائے گا۔ ایک ہی بار میں 2000 میزائل اسرائیل پر داغ دیے گئے تو کیا صورتحال ہوگی، اسرائیل سوچ کر ہی لرز رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، سو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ دوستو، اسرائیل کو یہ خوف لے ڈوبا ہے کہ اب کی بار ایران اسرائیل کی سرزمین پر عراق سے حملہ آور ہوگا۔ اسرائیلی شہری ایران اسرائیل جنگ میں تابڑ توڑ برسنے والے ایرانی میزائلوں کے خوف سے ابھی تک باہر نہیں آ سکے کہ اب 2000 میزائل ایک ساتھ برسنے کا سن کر ہی دہل گئے ہیں۔ تل ابیب اور حیفا میں ایک خوف کا عالم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری معلومات جو ہم آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی چیخ و پکار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اور ہم انہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ مجھے بچاؤ، امریکہ مجھے بچاؤ کی چیخیں شاید اس بار اسرائیل کے کام نہیں آئیں گی۔ اب 2000 میزائل کو کون سا دفاعی نظام روک سکتا ہے؟ آئرن ڈوم، تھاڈ یا کچھ اور؟ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ملک اتنا بڑا دفاعی نظام بنا پایا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں سلگتی چنگاریوں سے دنیا تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل پھر ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ امریکی اخبار نے لکھا کہ صدر ٹرمپ کے ان دعووں میں کوئی سچائی نہیں کہ جون 2025 میں امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران کی جوہری تنصیبات تباہ ہوئی تھیں۔ اسرائیلی حکام کے حوالے سے نیو یارک ٹائم نے لکھا کہ ایران خفیہ طور پر اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر میں مزید اضافہ کر رہا ہے، جس سے کم از کم 11 ایٹمی ہتھیار بن سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کبھی کم نہیں ہوئی، خطرہ کبھی نہیں ٹلا۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے اپنی مسلط کردہ شرائط نہ ماننے پر ایران پر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ ایران نے جواب میں اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ایٹمی ایجنسی کے ماہرین کو ایرانی تنصیبات کے معائنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کا دورہ کیا اور کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ مغربی ممالک کو بالآخر ایران کو پرامن جوہری سائنسی مرکز کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ کے مطابق امریکی شرائط ناقابل قبول اور ان پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ اخبار کے مطابق ایران نے اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ سے بہت سبق سیکھے ہیں۔ جنگ میں بڑی تعداد میں جنرلز اور ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت کے بعد ایران اپنی عسکری حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ تہران روایتی اور غیر روایتی جنگ میں مہارت کو بڑھا رہا ہے تاکہ اسرائیلی اور امریکی سائبر الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہو سکے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ایران نے اگست 2025 میں نئی ڈیفنس کونسل بھی تشکیل دی ہے، جس کی سربراہی ایرانی صدر کے پاس ہے۔ اس میں عدلیہ کے سربراہ، پارلیمنٹ کے سپیکر، اعلیٰ عسکری کمانڈر، سینئر حکومتی اہلکار اور وزراء بھی شامل ہیں۔ کونسل کو دفاعی حکمت عملیوں کا اثر نو جائزہ لینے اور ایرانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ڈیفنس کونسل سپریم نیشنل ڈیفنس کونسل کی طرح سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جواب دہ ہوگی۔ سپریم لیڈر کے قریبی سمجھے جانے والے علی الرجانی کو صدر پزشکان نے سپریم نیشنل ڈیفنس کونسل کا نیا سیکرٹری متعین کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایرانی امور کے ماہر علی وائس کے مطابق ایران اب کی بار محدود رد عمل کے بجائے بڑے پیمانے پر جوابی وار کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل فیکٹریاں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور تہران آئندہ جنگ میں 2000 میزائل ایک ساتھ فائر کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہے، جو پچھلے حملوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی خارجہ پالیسی ڈائریکٹر سوزین میلونی کہتی ہیں کہ ایران فی الحال 2023 کے بعد سے اپنی سب سے کمزور معاشی اور سفارتی پوزیشن پر ہے، مگر اس کمزوری نے اسے بے اثر نہیں بنایا۔ ان کے مطابق ایسا ایران جو خود کو محصور اور دباؤ میں محسوس کرے، وہ زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسرائیلی الزام لگاتے ہیں کہ ایران نے اپنی نئی نیوکلیر سائٹ پر کام شروع کر دیا ہے تاکہ اپنے ایٹمی ہتھیار تہران سے باہر زیادہ محفوظ جگہ پر رکھے جا سکیں۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بارہا کہہ چکے ہیں کہ امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایران اس کے سامنے سرنڈر کرے، لیکن اس کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل بھی مسلسل اپنی جنگی صلاحیت بڑھانے پر لگا ہوا ہے۔ 12 روز جنگ میں ایرانی میزائل اور ڈرونز نے اسرائیلی شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا، اسے ناقابل تلافی جانی اور معاشی نقصانات بھی اٹھانا پڑے تھے۔ ایران کی میزائل صلاحیت بڑھنے کی خبروں نے اسرائیلیوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ سینٹر فار امریکن پروگریس اور رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار H.A. ہیلیئر کے نزدیک اسرائیل اب سفارتی حل پر اعتماد نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 12 روزہ جنگ میں وہ اپنے اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام محض بات چیت سے نہیں روکا جا سکتا۔ جیسے ہی ایران ایک مخصوص حد کو عبور کرے گا، اسرائیل دوبارہ حملہ کرے گا۔ بین الاقوامی جریدے فوربس کے مطابق اسرائیل کو خدشہ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کی طرح اس کی سرزمین پر کوئی اور دہشت گردانہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بار حملہ حماس نہیں کرے گی بلکہ عراق میں ایران کی حامی ملیشیا ان حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان ملیشیاؤں کے مضبوط سیاسی ونگ بھی موجود ہیں۔ موساد اور اسرائیل کے مطابق ایرانی حمایت ملیشیا شام اور اردن کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کر سکتی ہیں۔ سیکیورٹی تجزیہ کار ایلیکس المیڈا کہتے ہیں کہ ان حملوں کے لیے شام کی سرزمین استعمال ہونا خیالی سی بات لگتی ہے، کیونکہ شام میں احمد الشرا کی قیادت میں بننے والی نئی حکومت سے وہاں موجود ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیاز کمزور ہوئی ہیں۔ تاہم اسرائیل پر نئے میزائل اور ڈرون حملے ہونا امکان سے خالی بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ ایک اور سیکیورٹی ماہر کائل آٹن بھی المیڈا کے خیالات سے 100% متفق نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران عراق میں اپنی موجودگی اور اثر و رسوخ بڑھانے پر کام کر رہا ہے، لیکن ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کی مرکزی قیادت زیر زمین جا چکی ہے۔ ان کے مطابق عراق کی کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی سرزمین پر کوئی پراکسی جنگ لڑی جائے۔ امریکی وزیر دفاع عراقیوں کو مشرق وسطی میں کسی بھی امریکی کارروائی سے دور رہنے کی وارننگ بھی دے چکے ہیں۔ اسرائیل عراق کو دھمکا رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہے، لیکن ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیلی بمباری سرزمین کو ٹارگٹ کرے۔ اس سارے تنازع میں سعودی عرب، مصر اور خلیجی ریاستیں بھی موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ غزہ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس کی تجزیہ کار ماہر وکیل کے مطابق یہ تمام ممالک صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں تاکہ اسرائیل پر کچھ پابندیاں لگوائی جا سکیں جو غزہ، حماس اور حزب اللہ کو تباہ کرنے اور ایران کو نقصان پہنچانے کے بعد ایک علاقائی طاقت بننے کے عزائم رکھتا ہے۔ عرب حکام ایران اور امریکہ کے درمیان نئی جوہری مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر فی الحال زیادہ امید دکھائی نہیں دے رہی۔